بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر بہت ہی بابرکت اور رحمت والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورۃ القدر اس رات کی فضیلت کے بارے میں نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ شب قدر جو ہے یہ بہت ہی بابرکت اور رحمت والی رات ہے، اور جو سورہ قدر جو بھی میں نے پڑھی ہے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ، ایک ولی حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عبادت گزار تھے۔ انہوں نے 1000 سال اس طرح عبادت کی کہ رات کو ساری رات عبادت فرماتے اور دن کو روزہ رکھتے اور روزہ رکھ کر کفار کے ساتھ جہاد فرماتے۔ اس قدر یہ طاقتور تھے، اور ان کے طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ اگر ان کو رسیوں کے ساتھ باندھا جاتا تو یہ ایک ہی جھٹکے میں اور رسیوں کو توڑ کر آزاد ہو جاتے۔ کفار ناہنجار جب آپ کو پکڑنے میں اور آپ کو شکست دینے میں ناکام رہے تو انہوں نے آپ کی بیوی کو لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ موقع پا کر آپ کو باندھ کر ہمارے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی پیسوں کی لالچ میں آ گئی اور اس نے ہاں کر دی۔ موقع پا کر جب اس نے دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو اس نے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ میں تو رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، تو آپ بہت بہادر تھے، بہت مضبوط تھے، تو آپ نے ایک ہی جھٹکے میں وہ ساری رسیوں کو توڑ دیا اور آپ آزاد ہو گئے۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا ہے؟ تو بے وفا بیوی نے کہا کہ میں تو آپ کو ویسے چیک کر رہی تھی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں اور آپ کتنے بہادر ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر اس بدبخت بیوی نے، بے وفا بیوی نے موقع پا کر آپ کو مضبوط زنجیروں کے، لوہے کے زنجیروں کے ساتھ باندھا۔ پہلے تو رسیوں کے ساتھ باندھا تھا، اس مرتبہ اس بدبخت بے وفا بیوی نے مضبوط زنجیروں کے ساتھ باندھا تھا کہ آپ کھول ہی نہ سکے۔ تو پھر جب آپ بیدار ہوئے تو پھر آپ نے جھٹکا دیا اور ساری زنجیریں ٹوٹ کر ادھر جا پڑی اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ پھر اس بدبخت بیوی نے وہی بات دہرائی کہ اس مرتبہ بھی میں آپ کو چیک کر رہی تھی کہ آپ کتنے بہادر ہیں۔ پہلے تو میں نے رسیوں کے ساتھ باندھا تھا، اس مرتبہ میں نے لوہے کے زنجیروں کے ساتھ باندھا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کتنے بہادر ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنی جو راز تھا وہ اپنی بیوی کے آگے افشاں کر دیا، بتا دیا کہ یہ جو میرے لمبے لمبے بال ہیں نا، کیونکہ بنی اسرائیل میں لمبے بال رکھنا جائز تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں لمبے بال رکھنا جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے زلفیں رکھنا سنت ہے۔ جو لمبے بال ہو جاتے ہیں کندھوں سے نیچے یہ جائز نہیں ہے۔ جو اس وقت جائز تھے تو وہ بہت لمبے بال تھے، 7 گیسو تھے ان کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے 7 گیسو ہیں، 7 لمبے بال ہیں، یہ میری طاقت کا راز ہے، اگر کوئی مجھے ان کے ساتھ باندھ دے تو میں نہیں کھول سکتا۔ تو بیوی تو بڑی خوش ہوئی کہ مجھے تو راز مل گیا۔ پھر جب آپ سوئے تو اس بدبخت بیوی نے آپ کو آپ کے انہی 7 گیسوں کے ساتھ 7 بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو بڑی آپ نے کوشش کی، بڑے آپ نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن آپ کھول نہ سکے، کیونکہ آپ کی طاقت انہی بالوں میں تھی
اور بالوں کے ساتھ تو آپ کو باندھا گیا تھا جس وجہ سے آپ کھول نہ سکے۔ پھر کیا ہوا، اس نے بدبخت عورت نے دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو کافروں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اعتبار نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا۔ اچھا، آپ کے ساتھ نہیں 8 گیسو تھے، 8 بال تھے، اور انتہائی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی۔ استغفر اللہ۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی جل کر خاک ہو گئی۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و جہاد و تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، حضرت شمعون نے 1000 سال عبادت کی، اتنے جہاد کیے، تو ہم کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں بھی کچھ حصہ ہمارا نیند میں گزر جاتا ہے، کچھ ہم کمانے میں گزار دیتے ہیں، کھانا پکانے میں، دیگر امور میں گزار دیتے ہیں، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، جو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں تو بہت آگے نکل جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہ بات سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی کہ پیارے آقا، پیارے حبیب، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرات محترم، اللہ عز و جل اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں۔ مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں؟ ایک صحابہ کرام بھی تو تھے کہ ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا، انہوں نے اس کی قدر بھی کی، مگر ہم ناقدروں کو تو عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، خوب عبادت کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔